نماز عصر کی جماعت کے لیے جو ہی تکبیر شروع ہوئی، میرے برابر میں کھڑا شخص پیچھے ہٹا اور آخری صف پہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کن اکھیوں سے اسے حیرانی سے دیکھا، پھر امام کے اللہ اکبر کے ساتھ ہی نماز شروع ہو گئی۔ نماز میں بار بار میرا خیال بھٹک کر اس کی طرف چلا جاتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس طرح کی حرکت کا کیا مطلب ہے۔ اس کی حرکت میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ نماز ختم کر کے امام صاحب نے دعا مانگی۔ دعا کے اختتام پر میں فوراً اس کی طرف لپکا، وہ ابھی بھی دعا مانگنے میں مشغول تھا۔ 30 سال کے لگ بھگ عمر، بالکل واجبی سی شکل و صورت، تھوڑی سی بڑی ہوئی داڑھی جیسے کچھ دنوں سے شیو نہ کرائی ہو، ایک دو جگہ سے تھوڑے سے پھٹے سلوٹوں سے بھرپور مگر دھلے ہوئے سادہ سے کپڑے پہنے وہ آنکھیں موند کر بڑی خشوع و خضوع سے دعا مانگ رہا تھا۔ میں اس کی دعا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا، چنانچہ تھوڑی دیر بعد اس نے دعا ختم کی اور اٹھنے لگا تو میں نے السلام علیکم کہتے ہوئے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس نے مصافحہ کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے گفتگو شروع کرنے کے لیے پوچھا۔ میرا نام انور ہے جی۔ کیا کام کرتے ہو؟ مزدوری کرتا ہوں جی، پچھلی گلی میں ایک کوٹھی بن رہی ہے اس پر۔ مگر تمہارے کپڑے تو دھلے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ وہ جی صاف کپڑے گھر سے لاتا ہوں نماز کے لیے، اس نے وضاحت کی۔ بہت اچھی بات ہے انور بھائی، مزدوری تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور ہاتھ سے کمانے والا تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ میں نے بات آگے بڑھانے کی غرض سے کہا۔ ہاں جی صاحب، بس اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی۔ وہ میرے شائستہ لب و لہجے سے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ انور ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے نا؟ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جی صاحب جی پوچھیں۔ وہ تھوڑا پریشان ہو کے بولا، جب نماز کے لیے تکبیر شروع ہوئی تو تم پچھلی صف میں کیوں چلے گئے؟ چھوڑیں صاحب، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، انور نے نظریں نیچی کرتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ بتا دو انور، شاید اس میں میرے لیے کوئی سبق ہو۔ میں نے اصرار کرتے ہوئے بارہا اس سے پوچھا۔ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد اس نے بتایا، اس میں سبق شبق تو کوئی نہیں ہے صاحب جی، بس بات اتنی ہے کہ ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں اور رب کے حضور جانے والی سواری کے فرنٹ سیٹ کے قابل نہیں ہیں۔ آگے نیک لوگ ہوں گے تو ان کے صدقے ہماری حاضری بھی قبول ہو جائے گی۔ پھر اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، صاحب جی ویسے بھی میری وجہ سے 5 نمازیوں کو زیادہ ثواب ملا ہے تو مجھے اس بات کی بے حد خوشی بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جی میں نے اپنے محلے کے مولوی صاحب سے سنا ہے کہ باجماعت نماز میں آگے والی صف کا ثواب زیادہ ملتا ہے، پھر اس سے پچھلے والی صفوں کا اس ترتیب سے کم ہوتا جاتا ہے۔ تو میں پہلی سے چھٹی صف پر آیا تو ہر صف سے ایک ایک بندہ آگے کیا تو ان کو ثواب زیادہ ملا ہوگا نا؟ اس نے تائید طلب معصوم نظروں سے میری طرف دیکھا اور پوچھا۔ میں اس کی پیش کردہ توجیہ سے بس ایسے ہی اسے تکتا جا رہا تھا اور اس طرح کا خیال میرے دل میں تو کبھی نہیں آیا، حالانکہ مجھے بھی اس بات کا پتہ تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک سوال آیا، انور یہ بتاؤ کہ تم پہلے ہی پچھلی صف میں کھڑے کیوں نہیں ہو گئے؟ وہ جی میں جب آیا تو مولوی صاحب کے علاوہ کچھ ہی آدمی موجود تھے، اس لیے صف پہ کھڑے ہو کے سنتیں ادا کیں۔ اچھا صاحب اب میں چلتا ہوں، مستری صاحب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، مصافحہ کیا اور چل دیا۔ میں جاتے ہوئے انور کی پشت کو دیکھ رہا تھا کہ سیدھے سادے سے نظر آنے والے نوجوان کا باطن کتنا روشن ہے، وہ کتنا سچا ہے اور اللہ سے ڈرنے والا نوجوان ہے۔ اسے دیکھ کر سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 بار بار میرے دل و دماغ میں گھوم رہی تھی، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ کاش ہم بھی انور مزدور کی طرح پاکیزہ دل اور سوچ لیے رب کے حضور حاضری دیا کریں تو ہماری بھی کایا پلٹ جائے، پھر ہمیں مزدوری بھی کرنی پڑے تو شکوہ کی بجائے حرف تشکر ہی ہماری زبان سے ادا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ خداوند کریم اس انور مزدور کی طرح میرے، آپ کے اور تمام لوگوں کے جذبات کو اس انور مزدور کی طرح میرے پاک اللہ بنا دے کہ ہمیں صرف تیرے آگے عاجزی کرنا آئے اور ہم اس دنیا کی ہر تلخی کو تشکر کے ساتھ سہتے چلے جائیں۔